دوستوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں مختلف ممالک بشمول پاکستان سے برآمدی اشیاء پر ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ٹیرف سے عالمی اقتصادیات پر کیا اثرات ہوں گے اور خود امریکی معیشت پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ تو آج کیونکہ ہمارے ہاں اس پر اتنی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے کہ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز آیا وہ ایک قوم پرستانہ خواب ہیں یا عالمی معیشت کے لیے ایک ڈرونا خواب۔ اس کو آج ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویلاگ کے بعد بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی پالیسیاں ان میں واضح تبدیلی کی ہے امریکہ کی، اور خاص طور پر ٹیرف یعنی امپورٹ پر لگائے گئے ٹیکسز کی صورت میں۔ اس کو پہلے تو یوں اس کے سیاق کو دیکھیں۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بیرونی مصنوعات پر بھاری ٹیرف لگا کر وہ طے کریں گے کہ امریکہ ایک سب سے بڑی اقتصادی قوت ہے۔ اب انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اس انتخابی وعدے پر بظاہر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مختلف ممالک پر بھاری ٹیکسز یعنی ٹیرفز وہ انہوں نے نافذ کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹیرف فلاں فلاں ملک کی حکومتیں ادا کریں گی۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سمیت دنیا بھر کی جو مارکیٹس ہیں وہ کریش کر رہی ہیں، ان پر واضح اثر نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف ممالک پر بھاری ٹیرف لگا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ امریکی صنعتوں اور روزگار کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ پالیسیاں واقعی امریکہ کے فائدے کی ہیں بھی، یا اس کا نقصان نہ صرف دنیا کو بلکہ خود امریکہ کو بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا۔ آئیے اب ایک ایک کر کے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے تو اس کے فوائد دیکھتے ہیں امریکہ کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ ان ٹیرف پالیسیوں کے نفاذ کے بعد عارضی طور پر امریکہ کی مقامی صنعتوں کو خاصا تحفظ ملا۔ سٹیل، ایلومینیم اور کچھ دیگر صنعتیں ہیں، ان کو وقتی طور پر غیر ملکی جو مسابقت ہے یا مقابلہ ہے اس سے کچھ ریلیف ضرور ملا، کیونکہ ظاہر ہے اگر بیرون ملک سے آنے والی چیزیں مہنگی ہوں گی تو مقامی انڈسٹری وہ اس کا فائدہ لے گی۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ ممالک سے درآمدات میں کمی واقع ہوئی بھی ہے، جس سے امریکہ کا تجارتی خسارہ جزوی طور پر کم دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی صدر بین الاقوامی مذاکرات میں دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کے طور پر بھی ان ٹیرفز کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سودے بازی کے یعنی ایک طرح سے سودے بازی کے ہتھیار کے طور پر وہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو نیفٹا ہے اس کے معاہدے کو بدل کے USMCA کر دیا گیا۔ لیکن آئیے اب اس کے نقصانات دیکھتے ہیں، کیونکہ نقصانات اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑا نقصان ہے عالمی تجارت، اس میں جنگ کا آغاز۔ چین، یورپی یونین، میکسیکو، کینیڈا ان اور دیگر ممالک نے بھی امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کر دیے ہیں، جس سے معیشتوں کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھا ہے، تعاون کم ہوا ہے۔ امریکی صارفین کے لیے ظاہر ہے اس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں نکلا ہے۔ بہت ساری چیزیں امریکہ میں ہیں جو آپ کو یا تو اب مہنگی مل رہی ہیں یا وہ مہنگی ملیں گی، کیونکہ درآمدی اشیاء پر ٹیکسز کا بوجھ ظاہر ہے کمپنیوں نے صارفین پر منتقل کر دیا ہے، جس سے عام امریکی اس کی زندگی اور زندگی کے لیے جو اشیاء ہیں وہ واضح طور پر مہنگی ہو رہی ہیں، مہنگی ہو گئی ہیں اور مہنگی ہوں گی۔ کسانوں پر بھی اس کا ہم نے دیکھا کہ واضح دباؤ ہے۔ چین نے امریکی زرعی مصنوعات پر جوابی پابندیاں لگا دیں، جس سے امریکی کسانوں کو شدید مالی نقصان ہو رہا ہے اور ہوگا بھی۔ اسی طرح سرمایہ کاری اور نئی فیکٹریز میں کمی، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کمپنیاں نئی سرمایہ کاری اس سے ہچکچا رہی ہیں۔ پھر امریکی کمپنیاں شدید دباؤ میں ہیں۔ ہزاروں کمپنیاں جو اپنی مصنوعات یا خام مال یا پرزے وہ بیرون ملک سے منگواتی ہیں، وہ ٹیرف کے باعث زیادہ لاگت، سپلائی میں تاخیر اور پیداواری خلل جیسے مسائل سے دوچار ہوئی ہیں اور ہوں گی۔ سب سے اہم نقطہ گلوبل سپلائی چین کی تحفظ یا اس کی حقیقت ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی بھی چیز دوستو مکمل طور پر کسی ایک ملک میں نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر
ایک موبائل فون کا ڈیزائن وہ امریکہ میں ہوتا ہے، اس کی چپ کوریا یا تائیوان سے آتی ہے، اس کا اسمبلی یونٹ چین یا ویتنام میں ہوتا ہے، اور اس میں استعمال ہونے والا خام مال افریقہ یا جنوبی امریکہ سے آتا ہے۔ اب اگر آپ مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کریں گے تو امریکی کمپنیوں کو اپنے ہی پروڈکٹس کو تیار کرنے میں شدید دشواری پیش آ سکتی ہے۔ نہ صرف لاگت بڑھتی ہے اس سے، بلکہ پروڈکٹس کی مارکیٹ میں مقابلے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا مزدوری کا فرق بھی ہے۔ ویتنام میں مثال کے طور پر فی گھنٹہ مزدوری صرف 97 سینٹ ہے، $1 سے کم۔ بنگلہ دیش، کمبوڈیا، پاکستان اور دیگر ممالک میں اس سے بھی کم ہے، جبکہ امریکہ میں فی گھنٹہ کم از کم اجرت تقریباً $17 ہے۔ اب اگر امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ بیرونی کمپنیاں امریکہ میں اپنے پروڈکٹ جو بنائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ امریکہ میں بناتی ہیں تو امریکہ میں کم سے کم اجرت ہی چونکہ $17 یا اس سے زیادہ ہے، تو خود بخود وہ جو چیزیں بنیں گی وہ مہنگی بنیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنے ہی ملک کی بنائی ہوئی چیزیں وہ مہنگے داموں ملیں گی۔ ایسے میں اگر امریکی کمپنیاں خود سوچیے کہ جو اپنی مینوفیکچرنگ وہ واپس امریکہ میں لائیں گی، تو ظاہر ہے صارفین تو ناراض ہوں گے اور یوں کاروباری خسارہ وہ بڑھے گا۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ پالیسیاں امریکہ کو کساد بازاری کی طرف لے جا سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ماہرین معیشت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یقینی طور پر امریکی معیشت وہ کساد بازاری کا شکار ہو سکتی ہے، اور بہت دیر نہیں لگے گی، فوراً ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو کھپت کم ہو جائے گی چیزوں کی۔ اسی طرح اگر غیر یقینی صورتحال رہے گی تو سرمایہ کاری کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایکسپورٹس کم ہوں گی تو منافع بھی کم ہوگا۔ یعنی اگر امریکہ اگر ٹیرف نافذ کرے گا تو دوسرے ملک بھی کریں گے۔ اس کا مطلب کہ امریکی چیزیں بھی باہر جانے میں ان کو مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر سب سے اہم بات، سپلائی چین میں جو خلل پیدا ہوگا اس سے فیکٹریاں بند ہو سکتی ہیں۔ اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ معاشی سست روی، پاسبلی ریسیشن یا کساد بازاری۔ یہ آئندہ کچھ عرصے میں ہمیں نظر آ جائے گا۔ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی بظاہر ایک قوم پرستانہ حکمت عملی لگتی ہے یا ہے، لیکن حقیقت میں یہ گلوبلائزیشن کے دور میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، سپلائی چین عالمی ہے، اور معاشی علیحدگی کا مطلب ہے معاشی نقصان۔ اب آئسولیشن کی دنیا نہیں ہے۔ اب وہ پروٹیکشنزم یا اپنے طور پر دنیا سے کٹ کے رہنا وہ معیشت کے لیے زہر قاتل ہے، خاص طور پر اس ملک کے لیے جو سپر پاور کہلاتا ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنے تمام اتحادی ممالک سے بھی دور ہو جائے اور جو تجارتی اس کے پارٹنرز ہیں اس سے بھی دور ہو جائے، یہ کہتے ہوئے کہ امریکہ فرسٹ، تو اس کا نقصان آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ دنیا میں یاد رکھیے گا کہ جو بڑی قوتیں ہیں، خاص طور پر امریکہ، اس کی طاقت ہی اس بات میں رہی ہے کہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ غیر معمولی طور پر جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر مثال کے طور پر ڈالر، دنیا بھر میں جو تجارت ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے۔ اگر امریکہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ دنیا کے نظام سے علیحدہ کوئی اپنا متبادل بنا لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دوسری قوتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ سے دوری اختیار کریں۔ ابھی ہمارے سامنے روس کی مثال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ روس پر مغربی پابندیاں لگیں تو روس نے نئی مارکیٹس ڈھونڈ لی۔ اب روس جو پہلے امریکہ یا یورپ کے لیے اپنی برآمدات رکھتا تھا، اس سے زیادہ برآمدات وہ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے اس نے شروع کر دیں۔ تو اگر آپ کوئی ملک اس دور میں وہ گلوبل سپلائی چین سے کٹنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بخود جو مارکیٹ ہے وہ دوسری طرف نئی منڈیاں ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ بظاہر نہیں ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں نا کہ امریکہ میں جو گاڑی بنتی ہے وہ صرف امریکہ میں تو نہیں بن رہی ہوتی، اس کے تو پرزے ہیں۔ وہ پرزے کہاں کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے امریکہ میں کوئی چیز ڈیزائن کی ہے تو اس کی ظاہر چپس ہیں، اس کے اندر لیدر کا کام ہے، اس میں دیگر چیزیں۔ اگر آپ وہ دنیا کے دوسرے ممالک پر اگر آپ نے ٹیرف لگائے ہیں اور اس کے بدلے میں دوسرے ممالک بھی آپ پر ٹیرف لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ تک جو چیزیں یا پارٹس پہنچیں گے وہ مہنگے ہوں گے، اور پھر جب آپ وہ چیز آگے بیچنے کی کوشش کریں گے وہ اور بھی مہنگی ہوگی، اپنی مارکیٹ کے لیے بھی اور عالمی مارکیٹ کے لیے بھی۔
اس کا نتیجہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ممالک وہ امریکی پروڈکٹس اس سے دوری اختیار کر لیں گے، اور خود امریکہ میں جو ایک کنزیومر ہے اسے مہنگی چیزیں ملیں گی. یہ ہے کل کہانی. ایک دوست نے کہا تھا کہ آتے ہوئے اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں، تو میں نے سوچا کہ آج کی بیٹھک میں یہ آپ کے سامنے رکھی جائے. بات یہ ہے دوستو کہ بہت سارے مقبولیت پسند یا پاپولسٹ لیڈر وہ یہ نعرے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ خود سوچئے کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ ٹائی اور شرٹس کا بزنس بھی کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی شرٹس بنگلہ دیش میں بنتی ہیں، اور وہ اپنی جن کو سب سے بہترین ٹائیاں کہتے ہیں وہ ٹائیاں چین میں بنتی ہیں. کیوں بنتی ہیں؟ خود امریکی صدر سے ہی پوچھا جائے کہ آپ نے اگر ایسا ہی تھا تو آپ نے اپنے ملک میں کیوں نہیں بنائی تھی وہ پروڈکٹس؟ وہاں امریکہ میں کیوں نہیں بن رہی تھی؟ وہ اس لیے نہیں بن رہی تھی کیونکہ بنگلہ دیش میں جو اجرت ہے وہ کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں وہ سستی بن کے وہ امریکہ میں جب پہنچیں گی تو وہ سستی ہوں گی، اور سستی ہوں گی تو وہ مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں گی. اگر اب وہ امریکہ میں بنائی جائیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں وہی چیز کتنے کی بنے گی، اور اگر وہ بہت مہنگی بنے گی تو اس کا اثر کس کو ہوگا؟ اس کا اثر صارف کو ہوگا. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں 1 روپے کی چیز بنا کے اور 8 آنے کی بیچوں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں 1 روپے کی چیز بناتا ہوں، 1 روپے کی کوئی چیز مجھے پڑتی ہے تو مجھے 2 روپے کی بیچنی پڑے گی نا، تبھی تو مجھے فائدہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نعرہ ہے کہ میں امریکہ فرسٹ کے نام پر کہ ہم دنیا کے سارے ملکوں پر ٹیرف نافذ کر دیں گے، اور یہ ٹیرف جو ہیں وہ ملک دیتے ہیں، اور اگر وہ ٹیرف لگانے کی کوشش کریں گے تو ہم اور ٹیرف لگا دیں گے. لیکن یہ آخر میں ٹیرف دینے کس نے ہیں؟ یہ پیسے کون دے گا؟ اگر ایک کمپنی نے بنگلہ دیش میں کوئی چیز بنائی ہے 10 روپے کی، آپ اس پر 25% آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، تو وہ ٹیکس کون دے گا؟ وہ ظاہر ہے وہ ایک کنزیومر ہی دے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کمپنی اپنی جیب سے دے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی صارفین کو ہی یہ پیسے دینا پڑیں گے. اور میں آپ کو پریکٹیکلی ایک اور بات بھی بتا دوں، اور وہ یہ کہ امریکہ اگر الگ ہوتا ہے اس پورے عالمی معاشی نظام سے تو امریکی صارفین کو تو ظاہر ہے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن سب سے بڑا جو اثر پڑنا ہے وہ یہ کہ جو امریکہ میں پروڈکٹس ہیں وہ نہ صرف مہنگی ہوں گی بلکہ ہو سکتا ہے وہ بن ہی نہ پائیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اگلے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو مارکیٹس ہیں یہ اور نیچے آئیں گی. آپ نے کرپٹو کا حال دیکھا ہے، آپ نے جو امریکی دیگر ادارے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، اور اس کا اثر پھر ظاہر ہے دوسری ملک کے جو دوسری دنیا کے ممالک ہیں ان پر بھی پڑ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوکیو سے لے کے یورپ تک وہ مارکیٹس وہ ظاہر ہے وہ اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بہت بری طرح سے کریش کر رہی ہیں. ایک بات آخر میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہ عوامیت پسند رہنما وہ جملے بولتے ہیں جو بک جاتے ہیں آسانی سے، یہ سوچے بغیر کہ دور اندیشی نہ ہو تو آپ رہنما نہیں ہوتے. اگر آپ اپنی رہنمائی کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو کھوکھلے نعرے بازی کا مظہر ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھر بوجھ پوری قوم کو برداشت کرنا پڑتا ہے. امریکی قوم نے مینڈیٹ دیا ہے ٹرمپ کو، اور اگر وہ اپنے اس مینڈیٹ کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو اب امریکی قوم کو 4 برس وہ بھگتنا ہے. انہوں نے جو عالمی ماحولیاتی معاہدہ تھا اس سے وہ نکل گئے، اسی طرح وہ نیٹو سے دور ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے اتحادی ممالک ہیں ان سے انہوں نے دوری اختیار کر لی. امریکہ کا سب سے قریبی جو رشتہ تھا وہ کینیڈا کے ساتھ تھا، کینیڈا کے ساتھ آپ نے ایک جنگ پیدا کر دی. اسی طرح میکسیکو آپ کا ہمسایہ ملک تھا، آپ نے اس کے ساتھ بھی ایک لڑائی پیدا کر دی. یورپ آپ سے دور ہو گیا. دوسری طرف چین اور دیگر ممالک، ان پر آپ نے ٹیکس لگا کے ان کے ساتھ آپ نے تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا. جاپان اور کوریا جیسے قریبی اتحادیوں کو آپ نے دور کر دیا. اب جاپان، کوریا اور چین وہ ایک اپنا تجارتی بلاک اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے جو سپر پاور والا معاملہ تھا وہ لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنے ہاتھ سے، یا امریکی قوم نے ٹرمپ کے ذریعے اپنے ہاتھ سے اس سے برخاست یا رخصت اختیار کر لی ہے. اب دنیا اس انداز سے ظاہر امریکہ کو سپر پاور وہ نہیں مانے گی. وہ ایک بلی کے طور پہ تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک سپر پاور کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ یوں قائم نہیں رہ پائے گا. قومی مفاد کے نام پر اگر آپ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی اس انداز کے نعرے ہم نے سنے ہیں ماضی میں. آپ کے ہاں کوئی بھی شخص وہ آتا ہے اور اٹھ کے وہ
کچھ بھی کہہ دیتا ہے یہ سوچے بغیر کہ اس کی قیمت ہوتی ہے. ہم جو بات کرتے ہیں نا دوستو، جب کوئی رہنما کوئی بات کرتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے. وہ اگر آپ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، یا کوئی قوم وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، تو ضرور اس طرف بڑھے. لیکن اگر وہ یہ قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے تو اسے پھر اپنے ووٹ پر سوچ سمجھ کر ہی کام کرنا چاہیے. ووٹ دیتے ہوئے یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو خواب، جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، سستے خواب دکھاتے ہیں، سستی جملے بازی کی جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. اس وقت آپ خود سوچئے کہ ایلن مسک نے بڑی مدد کی امریکہ کے اس صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کی، اور اس وقت سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسلا اور ایلن مسک کی دیگر کمپنیوں کو ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ دوسرے ملکوں کو آپ ان کا راستہ روکیں گے یا ان کے ساتھ تجارتی جنگ پیدا کریں گے، تو سب سے پہلے نقصان سرمایہ کار کا ہی ہوگا، سرمایہ دار کا ہی ہوگا. قومی مفاد کے نام پر اگر آپ عالمی تجارت کے دروازے بند کرتے ہیں تو شاید وقتی طور پر کچھ تالیاں ضرور بچ جائیں، مگر طویل مدتی بنیادوں پر یہ پالیسی کسی قوم کو عظیم نہیں بناتی بلکہ تنہا اور کمزور کر دیتی ہے. اور امریکہ نے تنہائی اور کمزوری کا راستہ اختیار کیا ہے.